بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا جہلمی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، مسئلہ نمبر 116 بی میں تقریباً 12 منٹ پر۔ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے۔ جی ناظرین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے جو انجینئر نے بولا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ فتح مکہ پر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی 3 نسلوں تک کسی کو عہدہ نہ دینا۔ اگر انجینئر یا اس کے کسی سٹوڈنٹ میں ہمت ہے تو اس قول کی صحیح سند پیش کرے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اگر صحیح سند نہیں ملتی تو چلو اس کی ضعیف سند پیش کر دیں، پھر بھی ہم شکریہ ادا کریں گے۔ اگر صحیح سند بھی نہیں ہے، ضعیف سند بھی نہیں ہے، تو پھر کم از کم اتنا تو تسلیم کریں کہ انجینئر اپنے مفادات کی خاطر کسی پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہی بولا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو عہدے دیے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے، اور بلکہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو عہدے دیے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 633، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ میں گورنر تھے، عامل تھے۔ یہ عتاب بن اسید کون ہیں؟ آپ ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں۔ تمام مؤرخین اس پر متفق ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدہ دیا اور مکہ کا گورنر بنایا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کی 3 نسلوں تک کسی کو عہدہ نہیں دینا، جبکہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو عہدے دیے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس کی بھی ہم ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6896، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکے اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے اہل صنعاء یعنی یمن کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تو میں سب کو قتل کرا دیتا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں تھے، تو یمن سے یہ مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس نے بھیجا تھا، اور یمن میں اس وقت امیر، گورنر اور عامل کون تھا؟ صحیح بخاری کی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں پر جو امیر تھے وہ تھے یعلا بن امیہ، اور ابو شیخ کے حوالے سے ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو شیخ نے ایک اور سند کے ساتھ یہی قصہ نقل کیا، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یعلا بن امیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یمن میں گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مقدمہ لکھ کر بھیجا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا۔ اب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ مورخین اس پر متفق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر اتفاق ہے کہ یعلا بن امیہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ تہذیب الکمال میں امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ میں ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ میرے خیال میں یہ 3 حوالے کافی ہیں اس بات پر کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اور انہی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے علاقے میں گورنر بنایا تھا اور عہدہ دیا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کی 3 نسلوں تک ان کو عہدہ کوئی نہیں دینا، نعوذ باللہ، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے دیے ہیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عہدے دیے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ خود انجینئر اس بات کو تسلیم کرتا ہے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انجینئر کا یہ موقف مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود انجینئر یہ تسلیم کرتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا۔ وہ تو ان کی عادت تھی کہ 4 مہینے بعد 4 سال بعد ہٹا دیتے تھے۔ وہ تو حضرت معاویہ کے 4 سال پورے نہیں نہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں، ورنہ ان کو کسی اور عہدے کا گورنر، مطلب کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا۔ اب دیکھیں انجینئر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا، لیکن انجینئر نے پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی کہ وہ 4 سال بعد گورنر کو ہٹا دیا کرتے تھے، یہ ان کا قانون تھا، یہ ان کا اصول اور ضابطہ تھا، جبکہ یہ بات بھی کہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی کو صحیح سند کے ساتھ یہ بات مل جائے تو کمنٹ میں اس کا حوالہ دے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ اپنی طرف سے انجینئر بنا کے باتیں کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اتنا تو انجینئر نے تسلیم کر لیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، انجینئر کا یہی موقف ہے، مشہور روایت بھی یہی ہے اور انجینئر کا بھی یہی موقف ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والوں کو گورنر بھی بنا رہے ہیں، عہدے بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ 3 نسلوں تک ان کو کوئی عہدہ نہیں دینا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انجینئر نے اپنے مفادات کی خاطر جھوٹ بولا ہے۔ اگر انجینئر کے اسٹوڈنٹس میں ہمت ہے اس کی صحیح سند پیش کر دیں، صحیح سند نہیں ہے تو چلو ضعیف سند پیش کر دیں، اور اگر ضعیف سند بھی نہیں ہے کم از کم اتنا تو تسلیم کر لیں کہ انجینئر نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔